फाइनल वार्निंग यानी कि यजीदियों को समझाने के लिए आप तशरीफ लाए। कमोबेश 12,000 का लश्कर सामने था। रिवायतों में 12,000 का भी आता है और 22,000 का भी जिक्र है कि 22,000 का भी लश्कर सामने था। अब देखिए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ कितने लोग थे, 72 का हमने सुना है। अब 72 के मुकाबले में 22,000 का लश्कर, अगर 22 ना मानो 12 मान लो तो कहां 72 और कहां 12,000। वो जानते थे कि ये हुसैनी है, इनकी रगों में हजरत अली का खून है, इनकी रगों में हजरत अली का खून है, ये एक एक 10,000 पे भारी है ना। वो जानते थे, ऐसा डर था, ऐसा खौफ था। 12,000 का लश्कर 72 के मुकाबले में आया हुआ था। प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आखिरी वार्निंग लेकर यानी कि इनको समझाने की नियत से आखिरी बार आप इस 12,000 के लश्कर के सामने आए। इसके बावजूद आपके चेहरे मुबारक पर कोई खौफ नहीं था। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के चेहरे पर कोई खौफ नहीं था, कोई डर नहीं था कि ये 12,000 का लश्कर है और 12,000 के लश्कर ने अगर हमला कर दिया तो हमारा बनेगा क्या। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, क्योंकि ये हुसैन थे। हजरत अली की शुजाअत वाला खून इनके रगों में था, तो ये कैसे डर सकते थे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लाए, यजीदी फौज को अल्लाह पाक के अजाब और जहन्नम की आग से डराया कि देखो मैं कौन हूं, मुझे पहचानो, मैं हुसैन हूं, मुझे जानो और तुम क्या कर रहे हो, तुम किसके मुकाबले पर आए हो। अल्लाह ताला के अजाब और जहन्नम की आग से डराया, इन्हें बताया कि मैं हुसैन हूं, तुम्हारे नबी का नवासा हूं, तुम्हारे नबी का नवासा हूं, सैयदा पाक के बतूल ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का शहजादा हूं। इस जुल्म से बाज आओ, हमसे जंग करके अपनी आखिरत बर्बाद मत करो। अल्लाहु अकबर। उस वक्त यजीदी फौज में एक खूबरू बहादुर मौजूद था, उनका नाम था हुर बिन यजीद। जो 12,000 का लश्कर था उसमें एक नौजवान, खूबरू नौजवान ये मौजूद थे, इनका नाम था हुर बिन यजीद। उनका दिल कुछ तो पहले से ही बेचैन था। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का जब खुतबा, बेचैनी और बढ़ गई, बेकरारी ऐसी हुई एक जगह ठहर ना पाए। यजीदी लश्कर के सिपह सालार उमर बिन साद के पास पहुंचे, कहा कि तुम इमाम के साथ जंग करोगे। सिपह सालार से क्या कहा कि तुम इमाम हुसैन के साथ जंग करोगे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दोगे। जब कल मैदान महशर में हुजूर के सामने पहुंचोगे तो हुजूर को क्या जवाब दोगे कि तुमने हुसैन से जंग करी, हुसैन से लड़ाई लड़ी। उमर बिन साद के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। जवाब होता कैसे, क्योंकि तो गलत कर रहे थे ना, जवाब होता कैसे, कोई जवाब ना था। मगर अफसोस, दुनिया की मोहब्बत जब दिल पर चढ़ी होती है तो कोई नसीहत काम नहीं आती। जब इंसान दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला होता है तो उसे नसीहत की बात समझाई जाए तो समझ में नहीं आती है। हराम हलाल की तमीज इंसान उठा देता है, क्योंकि दुनिया की मोहब्बत में मगन है। तो जब ये दुनिया की मोहब्बत में मगन थे तो इन्हें नसीहत वाली बात समझ में ना आई। हजरत हुर रहमतुल्लाहि तआला अलैह यहाँ से मायूस होकर वापस मैदान में आए। बदन कांप रहा था, चेहरा जर्द है, परेशानी के आसार साफ नजर आ रहे हैं। दिल इतनी जोर से धड़क रहा है कि पास के सिपाही भी हैरान हैं। उनके भाई मुसअब भी साथ ही मौजूद थे। पूछा, भाई तुम तो बहादुर हो, बेहतरीन हो, जंगजू हो, तुम पहली बार तो जंग में नहीं आए, इससे पहले तो तुमने बहुत सारी जंगें लड़ी हैं, लेकिन कभी ऐसा मामला नहीं आया। आज आखिर ऐसी क्या बात है कि तुम कांप रहे हो, तुम बेचैन नजर आ रहे हो, तुम परेशान नजर आ रहे हो, इसकी वजह क्या है। और तुमने तो बहुत सारे बहादुरों को धूल चटाई है, फिर आज क्या मामला है, ये बेचैनी कैसी है। हजरत हुर ने मोहब्बत अहले बैत में डूबकर खौफे खुदा से लरसते हुए कहा कि बात यह है कि ए भाई, आज मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादों के साथ जंग है। किसके साथ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादों के साथ जंग है। किसी दुश्मन के साथ नहीं, बल्कि अपनी ही आखिरत के साथ लड़ाई है। अल्लाह अकबर। अपनी आखिरत के साथ ही लड़ाई है। मैं इस वक्त जन्नत व दोजख के दरमियान खड़ा हूँ। एक तरफ जन्नत है और एक तरफ दोजख है। अल्लाह अकबर। दुनिया पूरी ताकत के साथ मुझे जहन्नम की तरफ खींच रही है, इसलिए दिल कांप रहा है। हुर ने फरमाया, बरादर तुझे ये भी है खबर, इस लड़ाई में मुकाबिल है पैगंबर का पिसर।
برادر تجھے یہ بھی ہے خبر اس لڑائی میں مقابل میں ہے پیغمبر کا پسر عاقبت سے جسے لڑنا ہو بلا خوف و خطر اس لڑائی میں دکھائے وہ دلیری کے ہنر درمیان دوزخ و جنت کے کھڑا ہوں میں یہاں خوف دوزخ سے ہوں اس وقت بے تاب و تواں ابھی یہ باتیں ہو بھی رہی تھی کہ ایک بار پھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز گونجی فرمایا کوئی ہے جو آج آل رسول پر جان قربان کرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر اعلان فرمایا ہے کوئی آج جو آل رسول پر جان قربان کرے اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کامیابی پائے اللہ اللہ یہ پیاری آواز سننے کی دیر تھی حضرت حر رحمت اللہ تعالی علیہ نے گھوڑا دوڑا دیا یزیدی ظالم سمجھ رہے تھے کہ شاید امام علی مقام پر حملہ کرنے جا رہے ہیں مگر یہاں تو معاملہ کچھ اور ہی تھا حضرت حر رحمت اللہ تعالی علیہ امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے گھوڑے سے اترے ادب کے ساتھ کھڑے ہوئے عرض کیا اے ابن رسول میں وہی حر ہوں جس نے پہلے آپ کا راستہ روکا تھا میری غلطی معاف فرما دیجئے اور آج اہل بیت پر اپنی جان قربان کرنے کی اجازت دے دیجئے آج اہل بیت پر اپنی جان قربان کرنے کی اجازت دے دیجئے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ان کی معذرت قبول فرمائی اور انہیں اپنے لشکر میں شامل فرما لیا حر کو جنت بھی ملی اوج شہادت بھی ملا ایک نظر میں شاہ نے قطرے کو دریا کر دیا ایک نظر میں شاہ نے قطرے کو دریا کر دیا جب حضرت حر کے بھائی مصعب بن یزید نے یہ منظر دیکھا تو انہیں بھی جوش آیا انہوں نے بھی گھوڑا دوڑایا اور اہل بیت اطہار کے پاک لشکر میں شامل ہو گئے دوران جنگ یہ دونوں بھائی اور ان کا ایک غلام خوب لڑے اکیلے حضرت حر رحمت اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 40 یزیدیوں کو جہنم پہنچا دیا آخر چوٹ کھا کر گر گئے اور شہادت کا جام پی کر جنت کی طرف بڑھ گئے اعلیٰ حضرت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت حر زخمی ہو کر گرے تو آپ نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا جب امام حسین کے لیے جب یہ کربلا کے میدان میں جنگ کر رہے تھے تو جب زخموں سے چور ہو کر گرے تو حضرت حر نے امام حسین کو پکارا امام علی مقام بے قرار ہو کر تشریف لائے یزیدیوں سے لڑتے ہوئے اپنے جانثار تک پہنچے حضرت حر کو میدان سے اٹھایا خیمے کے قریب تشریف لائے اور سبحان اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حر کا سر اپنی گود میں رکھ لیا بڑے پیار سے ان کا ماتھا اور رخسار صاف کیے حضرت حر کی سانسیں ابھی باقی تھی آپ نے آنکھیں کھول دی مسکرا کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور عرض کی کہ حضور اب تو آپ مجھ سے خوش ہیں اب تو آپ مجھ سے خوش ہیں امام علی مقام نے فرمایا ہاں میں راضی ہوں ہاں میں راضی ہوں اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے حضرت حر رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ خوشخبری سنی اور اس کے ساتھ ہی آپ کی روح جسم سے پرواز کر گئی آرزو یہ ہے کہ نکلے دم تمہارے سامنے آرزو یہ ہے کہ نکلے دم تمہارے سامنے تم ہمارے سامنے ہو ہم تمہارے سامنے تم ہمارے سامنے ہو ہم تمہارے سامنے سبحان اللہ کیسی پیاری موت ہے یہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آپ نے اپنی جان نثار کی اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین علی مقام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ پاک حضرت حر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی قربانی قبول فرمائے ذرا غور فرمائیے یہ کتنی ہمت کی بات ہے کہ حضرت حر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یقین کے ساتھ جانتے تھے کہ یزیدی لشکر سے نکلنے کا مطلب شہادت ہے اگر یزیدی لشکر سے نکلے تو اس کا مطلب کیا ہے شہادت ہے موت ہے یہ معلوم تھا حضرت حسین کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن امام حسین کے نام پہ وہ کام کرتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے تو نیت فرما لیں کہ جب جان دینے کی باری آئے گی تو جان بھی دے دیں گے نہیں دیں گے ہے نا پیچھے تو نہیں ہٹیں گے لیکن جان نہیں مانگیں گے آپ سے جب جان کی باری آئے گی تب جان دیں گے ابھی تو کیا چاہیے ابھی یہ چاہیے کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں کربلا کے میدان سے پیغام دیا اس پیغام کو ہمیں اس پیغام پہ عمل کرنا ہے
اور وہ پیغام کیا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں، جو کہ ہم نے سنا بھی ہوگا، کئی بار سنتے رہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں بھی نمازوں کی پابندی فرمائی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں بھی نمازیں نہ چھوڑی، اور یہ پیغام دیا کہ چاہے جنگ کا میدان ہو یا کسی بھی جگہ پر ہو، نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ تو اگر ہم حسینی ہیں اور حسین کی محبت کا دم بھرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کریں۔ جب جان کی باری آئے گی تب تو جان ہم دے دیں گے، لیکن ابھی امام حسین نے جو ہمیں پیغام دیا کہ نماز پڑھنی ہے چاہے کچھ ہو جائے، لیکن ایک تعداد ہے مسلمانوں کی جو نمازیں نہیں پڑھتی، جو نمازوں سے دور ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مہینہ چل رہا ہے۔ امام حسین نے ہمیں کربلا کے میدان سے یہ درس دیا ہے کہ دشمنوں کے سامنے ہمیں جھکنا نہیں ہے۔ دشمن چاہے کیسا بھی ہو، چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں اس کے سامنے ہار نہیں ماننی ہے، جان دے دینی ہے۔ جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ تو جو مسلمان ہوتا ہے وہ جان دینے سے گھبراتا نہیں ہے، تو جب ضرورت جان کی پڑے جان دے دیں گے، لیکن ابھی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ آج مسلمان نمازوں سے دور ہے، جبکہ پیارے سے نماز یہ دین کا ستون ہے۔ ستون کسے کہتے ہیں؟ پلر۔ جیسے کہ اس بلڈنگ کو کھڑا کرنے کے لیے ستون کھمبوں کی ضرورت پڑتی ہے، بغیر کھمبوں کے، بغیر پلر کے، بغیر دیواروں کے یہ بلڈنگ نہیں بن سکتی۔ اسی طریقے سے نماز دین کا ستون بتایا گیا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ ہم دین پر کیسے قائم رہ سکیں گے کہ ہم نمازیں چھوڑیں گے؟ نمازیں چھوڑ کے ہم دین پہ قائم نہیں رہ سکتے۔ تو نماز دین کا ستون ہے، اور نماز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے۔ نماز سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، تو یہ چراغ لے کے ہمیں دنیا سے جانا ہے۔ تو نیت فرمائیے انشاءاللہ عز و جل کہ آج کے بعد ہماری کوئی بھی نماز نہیں چھوٹے گی۔ تو کون کون نیت کرتا ہے بھائی؟ امام حسین کی محبت میں ماشاءاللہ پڑھتے ہوں گے، لیکن کبھی چھوٹ جاتی ہو تو کوشش کریں کہ ہماری نماز نہ چھوٹے، ٹھیک ہے؟ تو نمازوں کی پابندی ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امام حسین کی محبت میں جینا اور امام حسین کی محبت میں مرنا نصیب فرمائے۔ میرے بولنے میں کہیں کوئی غلطی ہو اللہ پاک اسے معاف فرمائے۔ ایک